آپ بڑے فوڈی بھی ہیں, پٹھان کے کھوکے پہ چلے گئے, کبھی کسی ٹھیلے پہ چلے گئے. یار میں ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں. میں آج بھی موٹر بائک پر گھوم لیتا ہوں. ایک زمزمہ پہ ٹھیلے والا ہے, وہ مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں زبردست مسالے والے کڑک فرینچ فرائز کھانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. میرے بڑے بھائی نے اور میں نے یہ کیا کہ یار کچھ کریں نہ کریں صحافت نہیں کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, دونوں ماشاءاللہ کراچی کے رہنما لیڈران, کراچی کے بیٹے, دونوں کابینہ میں موجود تھے. تو جب وہ K4 کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے 3.5 ارب روپے, شرم تو آئی ہوگی نا, یہ نہیں آئی. پنجاب میں, لاہور میں, اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبے بہت جلدی مکمل کر لیے جاتے ہیں. یہاں پہ یونیورسٹی روڈ ہے کئی سالوں سے ایسی. یار یونیورسٹی روڈ کا کوئی ڈیفینس ہے ہی نہیں. we've not been able to resolve that. ہم پھنسے ہوئے ہیں, catch 22 سچویشن ہے. اس تکلیف کے لیے میں بالکل گناہگار کہہ لیں, قصوروار کہہ رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. میں مان رہا ہوں انلیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, اور میں آج آپ کے تفصیل کہتا ہوں جس کو جہاں انلیگل ہائیڈرنٹ نظر آیا نا, توڑ دو اس کو جا کے, توڑ دو اس کو جا کے, بم پھاڑ دو اس کے اوپر. جو پانی چوری کر رہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اس کے اوپر. کراچی کی سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں, کبھی نہیں کہا. میں تو بہت پر امید ہوں کہ میرے بعد جو بھی میئر آئے گا مجھے دعائیں دے کے جائے گا. ول تو ایک ہی ہونی چاہیے کہ یس وی ول ڈو اٹ. کیا یہ ڈیٹ ہم فائنل سمجھیں, میں بات پکی سمجھوں؟ دو گواہ ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں طلحہ ہاشمی. ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان شخصیات سے جن کا کسی نہ کسی تناظر میں ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رہتا ہے. آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو ہیں تو قانون دان لیکن سیاستدان بھی ہیں, اور اب کراچی کی اہم شخصیات میں نہ صرف ان کا شمار ہوتا ہے بلکہ جانا بھی جاتا ہے. اور کراچی کے ہر گلی محلے میں رہنے والا آدمی ان سے سوال ضرور کرنا چاہتا ہے, اور وہی سوالات کرنے کے لیے ہم نے آج انہیں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور اب کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب. السلام علیکم مرتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے گورنمنٹ کالج سے کراچی میں تعلیم حاصل کی, پھر لنڈن چلے گئے, وہاں سے قانون کی ڈگری لی, پھر آپ 2008 میں اتفاقاً آئے اور پھر سیاست جوائن کر لی. اس میں آپ سیاست ہی جوائن کرنا چاہتے تھے, قانون دان بننا چاہتے تھے؟ تھوڑا سا یہ اس کو کیجیے کہ بتائیے. طلحہ بھائی, میرا ماننا تقدیر پہ بڑا ہے. تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے لیکن تقدیر جو ہے وہ فیصلے خود کر رہی ہوتی ہے. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں قانون پڑھوں گا, تو میں سوچتا تھا MBA کر لوں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لوں گا. کھیل کود کا بہت زیادہ شوق تھا, تو کہیں یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید یار کرکٹ وغیرہ کھیل لوں. مجھے آج بھی یاد ہے والدہ سے میں نے ڈسکس کیا یہ بات, تو والدہ نے کہا بالکل قانون پڑھو. کسی نے ایڈوائز کیا مجھے کہ جی آپ قانون پڑھیں. والدہ کے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان واپس آؤں گا. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گا. حادثاتی طور پر والدہ کا انتقال ہو گیا 2012 میں, ایٹ دا پیک آف ہر کریئر. اگر سیاست پرائیورٹی ہوتی تو شاید اس وقت ہم سیاست میں آ جاتے انتقال کے فوراً بعد. تو جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ وہ 2008 میں پالیٹکس, نہیں, وہ 2015 اپریل میں میں سیاست میں آیا, جب مجھے سندھ گورنمنٹ کے اندر قانون کا قلمدان سونپا گیا. اور پھر 2015 کے بعد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سیاسی پوزیشن میرے پاس رہی ہے, اور آج میں میئر کے منصب پر فائز ہوں. اچھا یہ بتائیں, اتنا اسٹرگل کر کے آگے آنا, والد آپ کی بڑی کونامش صحافی تھے, والدہ ایک بہت ہی دلیر اور بہت ہی کراچی کی وہ خاتون سیاسی لیڈر تھیں جنہوں نے بہت کراچی کے مسائل پہ آواز اٹھائی. تو کیا کبھی صحافت کرنے کا نہیں خیال آیا؟ والد اتنے ایسے صحافی تھے جو کہ ایک بہت کنٹروورشل انٹرویو بھی ان کا وہ ہو گیا تھا ضیاء دور میں, شروع سے بہت پروگریسو تھے, اور میگ میں بہت میگ کے فرسٹ ایڈیٹر تھے وہ. ہی واز دی فاؤنڈنگ ایڈیٹر آف. جی بالکل, میں وہی آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو اناؤنس اٹ. تو
والد کے نقش قدم پہ نہیں گئے, والدہ کے نقش قدم پہ آ گئے, تو یہ کیا کوئی؟ یار والد صاحب میرے 41 ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. ہی ڈائڈ ویری ینگ, مہلت نہیں دی. 1993 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر والدہ نے اسٹرگل اس وقت عمر کیا تھی آپ؟ 9 سال کا تھا میں. تو آئی تھنک میں نے, میرے بڑے بھائی نے وہ ٹائم دیکھا تھا, پھر والدہ کی اسٹرگل کو بڑا کلوزلی دیکھا. لیکن ہم نے فیصلہ یہ ضرور کیا ہے, صحافت نہیں کرنی. بڑا آزمائشی پروفیشن ہے, فائنینشلی اتنا ریوارڈنگ پروفیشن نہیں ہے. تو ہم نے فیصلہ ایٹ لیسٹ دونوں بڑوں نے, مطلب میرے بڑے بھائی نے اور میں نے, یہ کیا کہ یار کچھ کریں نہ کریں صحافت نہیں کریں گے. چلیں, آج کل بہت سارے صحافی ایسا سوچتے ہیں, لیکن آپ نے بڑا پریکٹیکلی اور بڑا ینگ ایج میں سوچ لیا. اچھا, فیملی کے بارے میں بتائیں کہ فیملی اورینٹیڈ ہیں, بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, بچوں سے سختی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ دوستی والا تعلق ہے, فیملی کو کس طرح وہ کرتے ہیں, ٹائم اپنا اتنا بزی اسکیجول میں سے ٹائم کس طرح نکالتے ہیں؟ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا, دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین اسپینڈ آن یور چلڈرن از یور ٹائم. تو ٹائم اسپینڈ کرنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہوں, بٹ پریڈومیننٹلی ان کی والدہ کرتی ہیں. کوشش یہ میں کرتا ہوں کہ گھر ان کے سونے سے پہلے پہنچ جاؤں, اور کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ان کو اسکول چھوڑنے جاؤں. ویکینڈس پہ, ویکینڈ ان کے نام پہ ہوتا ہے. سختی جو ہے میرے نیچر میں نہیں ہے, میں زیادہ مذاق مستی والا ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. کبھی کبھار والدہ مجھے ایکسرسائز کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ذرا تم ڈراؤ بچوں کو. یہ بتائیں, بچوں کو تو ٹائم دیتے ہیں, بھابھی کے ساتھ کچھ جھگڑا تو کبھی نہیں ہوتا ٹائم کے حوالے سے؟ اگر کہوں گا اس میں بھی بیزتی ہے, نہیں کہوں گا اس میں بھی بیزتی ہے. یار آئی تھنک پولیٹیکل لائف میں آنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم نکالا جائے, بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ مائی فیملی کہ وہ سیکریفائز ضرور کرتے ہیں. کہ ابھی پچھلے دنوں بقرعید تھی, تو میں بقرعید کے پہلے 2 دن گھر پہ نہیں تھا. اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ کہ ینگ فیملی ہو, بچے چھوٹے ہوں, اور وہ سوچیں کہ جی والد صاحب صبح نماز کے بعد ناشتے پہ آئے تو اس کے بعد پھر وہ نہیں تھے. تو ہاں چیلنج ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ سپورٹ کرتے ہیں وہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ. اچھا, یہ بتائیں, آپ بڑے فوڈی بھی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں, پٹھان کے کھوکے پہ چلے گئے, کبھی کسی ٹھیلے پہ چلے گئے, کبھی, تو یہ آپ کی نیچر میں ہے, عوامی اسٹائل ہے, کیا ہے یہ؟ یار میں ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں. مڈل کلاس ویلیوز ہیں. سیاست میں آنے کے بعد بڑے بڑے وزارتیں یا میئرشپ رکھنے کے بعد انسان کا شاید اسٹیٹس ایلیویٹ ہو جاتا ہے, بٹ انسان تبدیل اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں آج بھی موٹر بائک پر گھوم لیتا ہوں. کم لوگوں کو پتہ ہے, لیکن میں کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہوں. ایک زمزمہ پہ ٹھیلے والا ہے, وہ مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں زبردست مسالے والے کڑک فرینچ فرائز کھانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. آفس کے بعد رک جاؤں گا اس کے پاس. مجھے شوگر ہے تو میں اب گنے کا رس نہیں پی سکتا, لیکن بچپن میں ہم اسکول میں جب کرکٹ کھیلتے تھے اس زمانے میں کوئی آئی تھنک 4 روپے کا شاید گنے کا رس کا گلاس ہوتا تھا, تو شوق سے, جو وہ تھیلی میں دیتا تھا. نہیں, ہم اگر آپ وہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پئیں گے تو گلاس میں ملے گا, وہ بڑا اس طرح گلاس ہوتا تھا, اور اگر ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ وہ کریں گے. وہ تھیلی میں لمکا ملتا تھا, ہم نے وہ بھی کیا ہے. اسکول سے بنک کر کے کبھی زاہد نہاری پہ جا کے نہاری کھا لی, اور لسی پی. اس کے بعد جانز بروس پہ جا کے بروس کھا لی. آج میں بورڈ بیسن پہ بھی شوق سے جا کے بیٹھتا ہوں. زندگی میں کھانا نہیں ہے تو پھر یار کیا ہے, کیا ہے. کھانے پہ ایکسرسائز واک وغیرہ کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ ہاں یار کھا پاؤں. مڈل کلاس سے تعلق ہے, فوڈی ہیں, گھر کو ٹائم دیتے ہیں, کراچی کے مسائل کا احترام